مولویوں نے یہ رستہ مشکل سمجھ کے چھوڑ دیا، خوشامد والا رستہ اختیار کر لیا، حکمرانوں کی خوشامد والا رستہ۔ حکمران جتنا مرضی برا کام کہے، یہ مولوی بیٹھا ہوا واہ واہ کر رہا، واہ جی واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ نے تو کمال کر دیا، آپ جیسا تو حکمران آیا ہی تو نہیں۔ تو یہ امام حسین کا رستہ نہیں ہے۔ 1000 گھنٹے امام علی مقام کی تعریفیں کر کے، تعریفیں کرنے والا کھڑا یزید کے ساتھ ہو جائے، قیامت والے دن یزید کے ساتھ ہی اٹھے گا۔ امام حسین کو ایسی جھوٹی تعریفوں کی قطعاً کوئی حاجت نہیں ہے۔ بابا ان کو تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چھوٹی سی سند نہیں، بہت بڑی سند عطا فرمائی۔ فرمایا یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ جنتی ہونا بھی بیان فرمایا اور مقام بھی، کہ جنت میں جتنے جوان ہوں گے ان سب کے سردار حسن اور حسین ہیں۔ آج جو انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جو عدل کی بات کرتا ہے، جو حضور کے دین کی بات کرتا ہے، حضور کے دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ حسینی ہے۔ اور جو خالی نعرے بازی کرتا ہے اور امام حسین کے پیغام کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، وہ حسینی نہیں، یزیدی ہے۔ یزیدی بھی تو کرتے تھے نا، ہم بے اہل بیت ہیں، خط لکھ لکھ کے، بوریاں بھر بھر کے خط لکھ لکھ کے بلایا کہ ہم محب ہیں۔ مدینہ پاک میں بھی اور مکہ پاک میں بھی امام حسین کو روکنے والوں نے عرض کی، سرکار یہ کوفی لا یوفی دھوکہ باز ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں، آپ تشریف نہ لے جائیں، آپ یہاں خلافت کا اعلان کریں۔ پہلے بھی مدینہ سے لے کے کربلا تک مولا علی اور امام حسن کی حکومت تھی، وہ سب چاہتے ہیں کہ آپ یہاں اعلان کریں، مدینہ والے مکہ والے سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ فرمایا انہوں نے خط لکھے ہیں، واسطے دیے ہیں، قسمیں اٹھائی ہیں، اگر میں نہ گیا تو کل انہوں نے قیامت والے دن سوال کر دیا کہ ہم نے بلایا تھا، حق کے لیے ہم ساتھ کھڑے ہونا چاہتے تھے، مرنا چاہتے تھے، امام حسین آئے نہیں۔ تو فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، جان قربان کر دی، خاندان قربان کر دی۔ اور اچھا میں چھوٹی سی بات ایک اور جمعہ میں اشارہ کیا تھا، آج ہر آستانے پہ جو پیر صاحبان ہیں، پیر صاحبان، ہر آستانے پہ صاحبزادوں کی آپس میں جنگ ہے، لڑائی، سجادہ نشینی کی، خلافت کی، ملکیت کی، یہ میری ملک ہے، یہ میری ہے، یہ میری ہے، لڑائی لڑائی ہے۔ کوئی چھوٹے سے دربار کی سجادہ نشینی چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گنبد خضرا کی سجادہ نشینی قربان کر دی۔ امام حسین نے دین کے لیے گنبد خضرا کی سجادہ نشینی، سبحان اللہ، اللہ کی قسم اس سے بڑی کوئی عزت نہیں ہے۔ کیوں جی؟ حضور کے دربار کے سجادہ نشین، پہلے حضرت امام حسن، دوسرے امام حسین کہہ دیں، دونوں ہی حضور کے صاحبزادے ہیں، دونوں ہی سردار ہیں۔ مدینہ منورہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آستان پاک، بادشاہ بھی آ رہے ہیں، گدا بھی آ رہے ہیں، امیر بھی آ رہے ہیں، فقیر بھی آ رہے ہیں، فرش والے بھی آ رہے ہیں، عرش والے بھی آ رہے ہیں۔ بس اسی پہ ختم کر رہا ہوں، دعا کریں اللہ کریم ان کی سچی محبت نصیب فرمائے، کربلا کے پیغام پہ صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سکہ رواں ہے آج بھی نام حسین کا،
سکہ رواں ہے آج بھی نام حسین کا، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت، کہنے ہے آج بھی دلوں پہ، مسلمانوں کے ہر گھر میں حسین موجود ہے، حسن بھی موجود ہے، فاطمہ بھی موجود ہے، ایک دو چار نہیں، کروڑوں بچیاں جن کے نام فاطمہ ہیں، حسن ہے، حسین ہے، اور صبح قیامت تک میرے رب نے اس خاندان کو اتنی عظمتیں عطا فرمائی کہ ان کی حکومت دلوں پہ جاری رہے گی۔ مائیں بہنیں بہت ساری اوپر تشریف فرما ہیں، ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ کربلا ہمیں صبر کا پیغام دیتا ہے، کیوں جی؟ کربلا ہمیں پردے کا پیغام دیتا ہے، کربلا ہمیں دین کی محبت کا پیغام دیتا ہے، کربلا ہمیں قرآن سے محبت کا پیغام دیتا ہے، اور جس کے دل میں یہ ساری چیزیں ہیں، شرم و حیا ہے، پردہ ہے، صبر ہے، وہ سمجھ لے کہ میں محب اہل بیت ہوں۔ اور جہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، دعویٰ ہزار کرتے رہیں، میں کرتا رہوں، آپ کرتے رہیں، خالی دعویٰ ماننا نہیں جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ دنیا میں بھی ان سے محبت کرنے والوں میں رکھے اور روز قیامت بھی محبت کرنے والوں میں اٹھائے۔